السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد كل شیء، والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز میزبان مجلس اور تنظیم جعفری کے ذمہ داران اور جو تمام الحمدللہ مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور اس ویڈیو کو دنیا کی کسی بھی حصے میں دیکھ رہے ہیں، تھوڑا آواز اگر جو دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ہماری بات کو سن رہے ہوں، الحمدللہ دوسری مرتبہ نورخواں بازار کے اس علاقے میں تنظیم جعفری کی جانب سے جو دعوت دی گئی، اور مقصد آنے کا الحمدللہ یہاں پر یہی ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا کچھ توشہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھا ہے جس کسی مسئلہ کا ہو، جو کوئی نظریے کا ہو، جو کوئی عقیدے کا ہو، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، جیسا بھی ہو، کوئی بھی اپنی آخرت کو برباد کرنا تو نہیں چاہتا۔ کوشش ہے انسان کی جو سو اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے علم، اپنے اخلاق کے ذریعے آخرت کے توشے کا تیار کر لیں۔ عزیز دوستوں، عنوان کا پرچہ جب 3-4 دن پہلے ملا تو پرچے میں مختلف الگ الگ عنوانات دکھے۔ ہفتہ وحدت تو مین موضوع ہے، لیکن ہفتہ وحدت کے نیچے بڑا چھوٹا سا نام آیا، امام جعفر صادق کی جو سو سیرت کا بھی بہت چھوٹا لکھ دیا نام کا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تیسرا وحدت یکسانیت پہ، اور چوتھا جو موضوع ہے وہ اصل جو موضوع گزشتہ سال بھی آپ یہاں بلائے تھے اسی وقت آپ، وہ حبل اللہ ہے۔ جس موضوع پہ گزشتہ سال بات نہیں ہو سکی تھی، انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ بولوں، یا امام جعفر صادق کی سیرت پہ کچھ بولوں، یا پھر آپ کے سامنے حبل اللہ پر کچھ بولوں، لیکن کوشش یہ کی جائے گی اللہ کے دین کی جب بات آ جائے صحیح طرز پر اس کی ہدایت سے سارے موضوعات انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، مختلف مکتب، مسلک، عقائد کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ کمیونٹی کے بھی حضرات ہیں، سنت الجماعت ہو یا بریلوی ہو، گزشتہ کئی قسم کے جو سو مسلک کے بھی تھے لوگ چلے گئے۔ ایک نقطے کو توجہ سے سنیں، سلیبس ہم سب کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا جو سلیبس ہے، کتابیں ہیں، پڑھنے کا طریقہ ہے، تفسیرات ہیں، تشریحات ہیں، سب الگ الگ ہیں، لیکن امتحان کے پرچے کے جو سوالات ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ سلیبس الگ الگ ہے، میں بھی من ربک، ما دینک، من نبیک تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں سلیبس کے ذریعے جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہو سلیبس کے ذریعے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن بات تو تبھی معلوم ہوگی قبر کے اندر کی حقیقت میں سلیبس صحیح تھا یا غلط تھا، جب من ربک، ما دینک، من نبیک کا حبل اللہ کی چوٹی پر جواب دیا جائے۔ جب تک کہ حبل اللہ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ آیت بڑی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن بات صرف حبل اللہ میں ہو رہی۔ یہ حبل اللہ جب سمجھیں گے تو وَاعْتَصِمُوا کا حکم کیا آ رہا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حبل اللہ جب سمجھا جائے گا، جمیعا سب کے سب پکڑنا کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب حبل اللہ سمجھ میں آ جائے گا، وَلَا تَفَرَّقُوا کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ تفریق میں پڑھنا نہیں، اللہ کی رسی ہی نہیں سمجھے کہ تفرقہ کدھر ہونے والا ہے، کیونکہ جو یہ بات تو طے ہے، حبل اللہ کو جو پکڑ لیا، جو سمجھ لیا، کائنات اس سے تو اختلاف کرنے والی ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کوئی حبل اللہ پکڑ لے اور دنیا سے اختلاف نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا یہ بات۔ آپ سے تو اختلاف ہونے والا ہے، سلیبس مختلف ہیں لیکن پرچہ ایک ہی ہے۔ اس موضوع پہ آگے بات کریں گے۔ دوسری اہم بات،
اختلاف ہم سب میں ہے، سلیبس مختلف ہیں، لیکن میرا جو اختلاف آپ سے ہوگا یا آپ کے بعد جو اختلاف مجھ سے ہوگا، یاد رکھیے بات، ہم میں سے ہر ایک کا اختلاف ہمارا عقیدہ بن چکا ہے۔ میرا اختلاف آپ سے ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، مگر یہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا اور آخرت کا سودا ہے کہ میں آپ سے اختلاف رکھ رہا ہوں۔ لیکن اختلاف ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جان کا دشمن ہو، اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جو سو آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرو، اختلاف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مال کا دشمن ہو، آپ کی جان کا دشمن ہو، اختلاف ہے اگلی جگہ، لیکن میرا اختلاف میرا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ تو امت میں رہنے ہی والا ہے، کیونکہ حبل اللہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، حبل اللہ سمجھ بھی گئے تب بھی اختلاف ہے، حبل اللہ نہیں بھی سمجھے تب بھی اختلاف ہے۔ جب تک کہ کوئی حبل اللہ نہیں سمجھے گا انہیں تو گمراہی میں بھٹکنے والا ہے، لیکن جب حبل اللہ سمجھ لے گا تو تنہا ہدایت پر ہوگا، ساری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث میں ارشاد فرمایا، کون نہیں جانتا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو کیا حدیث کا حکم ختم ہو گیا؟ یہ تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ میری امت میں جب 73 فرقے ہوں گے، یہ اختلاف ہے 73 قسم کا، ان کے عقائد میں اختلاف ہوگا، ان کے نظریات میں اختلاف ہوگا، ان کی تفاصیل میں اختلاف ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک جو حبل اللہ ہے، جو حبل اللہ ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور پھر میں میرے اہل بیت، دونوں بات کا ذکر آ گیا، جو مجھے میرے صحابہ کو تھام لے یا جو مجھے میرے اہل بیت کو تھام لے وہ حبل اللہ کا راستہ ہے، وہ اختلاف سے بچ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ ایک روایت میں وہ ذکر، ایک روایت میں یہ ذکر، حبل اللہ 73۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر، حبل اللہ پر، وہ صحیح عقائد پر، قرآن پر، سنت پر جو جم گیا، یاد رکھیے آپ 72 فرقے ایسے ہوں گے دنیا کے اندر جو آپ سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے نا بھائی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 سے زیادہ کا بھی ذکر آیا، 72 سے بھی زیادہ کا ذکر آ گیا حدیث میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین جب دنیا میں آیا تو اجنبی آیا تھا، یعنی دنیا کے لوگوں کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور 300 بتوں کو چھوڑ دینا، بڑے تعجب کی بات تھی کہ ایک کی عبادت کرو 300 کو چھوڑ دو۔ تو کہا جب یہ دین آیا تھا اجنبی آیا تھا، اور ان قریب قیامت سے پہلے دین پھر سے اجنبی ہو جانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو حبل اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، صحیح منہج کو، صحیح عقیدے کو، صحیح طریقے کو یاد رکھو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو زمانے میں اکیلا ہوگا، تو زمانے کا اجنبی ہدایت یافتہ ہے، دنیا تجھ سے اختلاف رکھے گی، تو میرے طریقے کو تھام کر زندگی گزار لے۔ ہذا حبل اللہ۔ حبل اللہ کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور وہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ کی جو کتاب ہے یہ سمجھنے کے لیے انسانوں کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جس طرح چاہو سمجھ لو، جس طرح چاہو تفسیر کر لو، جس طرح چاہو عمل کر لو، بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا۔ حبل اللہ کو جب اللہ کی کتاب دی گئی تو صاحب کتاب کو بھی اللہ نے بھیجا کہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے وہی سمجھائیں گے، انہی سے سمجھنا ہے، ان کے اہل بیت سے سمجھنا ہے، ان کے صحابہ سے سمجھنا ہے، یہی بقا ہے، یہی حبل اللہ ہے۔ ان کے راستے کو چھوڑو گے، گمراہی کے سوا کچھ ملنے والا نہیں، راستہ وہی ہے۔ اب حبل اللہ سے طریقہ کدھر جاتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی کتاب، صاحب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین سکھایا، اللہ کی کتاب سکھائی، تو بعد والوں کو بھی عمل کرنے کے لیے مثال بنا کر چھوڑ دیے دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم مقام پر کہا تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی والا علاقہ تھا، وہاں کھڑے ہو کر کہا میں تمہارے درمیان میں دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک
پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا یہ کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کے پاس گئی اور اہل بیت سے زمانے کے لوگوں کے پاس گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتبین وحی کے پاس گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کاتبین حدیث کے پاس گئی، وہاں سے زمانے بھر میں پھیل دی گئی۔ اور بڑی مبارکبادی حدیث دوستو، بڑی مبارکبادی ہے اہل بیت کے لیے اس اعتبار سے کہ کائنات میں جب یہ آخری شریعت کو نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، تو سب سے پہلے اس دین کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے دعوت کسے دی گئی؟ سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت اہل بیت کو دی گئی، اور تسلیم کرنے والے بھی اہل بیت میں سے خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اور پھر دوسرا معاملہ جو کم عمر بچوں میں بھی تھا، وہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ شریعت کو اولین تسلیم کرنے والے اہل بیت میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس آیت کا حق ادا کیا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کو دعوت دی گئی۔ حدیث دوستوں، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اہل بیت کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، یہی اصل ہے دین کی۔ اور اگر اس سے اختلاف ہوگا تو ظاہر بات ہے 72 ہم سے اختلاف میں رہیں گے، لیکن اطمینان ہم اس پہ کر لو، اگر اس پہ رہتے ہوئے 72 کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنی عمل میں تعجب کر رہے کہ بھئی ہم کہیں گمراہ تو نہیں ہے، یہ گمراہی شیطان کی گمراہی ہے۔ تم جب تک حبل اللہ پہ ہو، تم حق پر ہو، نہ 72 کی فکر کرو نہ زمانے کی فکر کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث دوستوں، یہ اختلاف کا جو مزاج اہل بیت اور صحابہ کرام کے اندر تھا، حبل اللہ پکڑنے کا بڑا مضبوط ہے، اور بہت ہی جامع آیت تقیر ادا صاحب آپ جو سو وہاں پر لکھے ہیں، گزشتہ سال بھی دیکھا، ایسا طرز ایسا مزاج ان کا کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے میں اختلاف کر لیا۔ توجہ سے سنیں، حبل اللہ کیا ہے یا صحابہ کا نہج پتا چل گیا۔ عروہ ابن زبیر کا اختلاف ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور کہتے ہیں آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں، میں عمر اور ابو بکر میں تو بات نہیں دیکھا۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عروہ مجھے لگتا ہے جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ جائے تم نہیں سدھرو گے۔ میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی بات کرتا ہوں اور تم ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ ہمارے طرز میں جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے یہ اتنی اونچے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ کی بات آ جائے، حبل اللہ کی بات آئے، صحابہ میں کچھ اختلاف دکھتا ہوگا وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہم رسول اللہ کی حبل اللہ کو پکڑ لیں گے بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجات یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ مانا علیہ وصحابہ۔ حدیث دوستو، اختلاف دنیا کے اندر کئی باتوں میں رہے گا، لیکن سلیبس مختلف ہے۔ پرچے کے سوالات ایک ہی تھے، من اور رب کا، رب کون ہے؟ اللہ کی ذات، صرف نام سے چلنے والا نہیں ہے کہ قبر کے اندر بات یہ نہیں ہے کہ نام تم کو آ گیا تو کافی ہے، رب کی ذات میں، رب کی صفات میں نہ کسی رسول کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی ولی کو ہم نے شریک نہیں کیا۔ رب جدا ہے اپنی ذات اور صفات میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی ذات اور صفات کی جو مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور جب رب کی ذات تو ساری مخلوق سے جدا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانوں میں جدا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ زمانے میں تقی صاحب اس بات پہ آپ اگر کام کریں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بڑی تیزی سے جو سر اٹھا رہے ہیں اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے۔ رسول اللہ کا دشمن سب سے بڑا وہ جو خود دنیا میں بعد میں نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس میں ایک بہت بڑا فتنہ جو آج موجودہ زمانے میں چل رہا ہے وہ شکیل بن حنیف کا چل رہا ہے، لعنت ہو اس پر، جس میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، جیسا اس کا باپ مرزا غلام احمد دعویٰ کیا تھا۔ تو میں بولا جب تو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا، جب تو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا، تو اسی دور میں دجال آنے والا ہے، دجال ہونے کا بھی دعویٰ کر لے گے۔ اسی دور میں یاجوج ماجوج آنے والے ہیں، تیرے سالے چہرے چھپا کے یاجوج ماجوج ہونے کا دعویٰ کر لو گے۔ اگر تو عیسیٰ ہے تو بتا دجال نکل چکا، اگر تو عیسیٰ ہے بتا تیری کنجر میں وہ خون جو لطف خان پر جو تو دجال کے سینے میں اتارا، اگر تو عیسیٰ ہے بتا تو یاجوج ماجوج تیرے آنکھوں کے سامنے قتل ہو گئے، اگر تو عیسیٰ ہے یاجوج ماجوج کی لاشوں کے بیزار ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے، اگر تو عیسیٰ ہے بتا گردنوں جو اونٹوں والی پرندے آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو لے جائیں گے، بچائے سب کچھ بتا۔ اگر تو عیسیٰ ہے تو بتا کہ تم مینار بیضا کے پاس جہاں امام مہدی علیہ السلام فجر کی اقامت دے دی گئی تھی اور وہ 2 رکعت نماز کی امامت کے لیے مصلی پہ آگے بڑھے ہیں، اگر تو عیسیٰ ہے تو بتا کہ نزول کے ساتھ جب اقامت دی گئی مہدی دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم ہے، آئیے امامت کے لیے، عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ امامت کے لیے میں نماز پڑھوں گا۔ بتا اس بات کا ثبوت کہ اگر تو عیسیٰ ہے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ چکا۔ ایسے گلی گلی میں اترے ہوئے بہت، آگے بھی آئیں گے۔ اپنے جو اختلافات کچھ کم تھے جو ان کو جو سو سماج دیتے لے کے چلنے کا، اپنا ہی سلیبس ابھی سال ہو رہا، سال کرتے کرتے لوگ خبر کے سوالات کو بھی چلے گئے، اللہ کو معلوم کس کا سلیبس کیا کامیاب ہو گیا، کیونکہ جو یہاں چھیڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ آپ کی رسالت، ایک کو تو دیکھ لیے آپ اپنی آنکھوں سے، وسیم رضوی کو جو شخصیت کو چھیڑا نکل کے کفر میں چلے گیا۔ جو آپ کی رسالت کو چھیڑے گا نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ رسالت کا مرتبہ، کیونکہ سیرت بھی موضوع ہے وہ بھی بولنا ہے، لفظ صرف لفظ رسالت کی اہمیت دیکھیے، پھر رسالت کے مقام کی عظمت کیا ہوگی۔ حدیبیہ کا موقع، اہل بیت میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تحریر لکھ رہے ہیں حدیبیہ کی معاہدے کی، لکھایا گیا، یہ معاہدہ طے پایا گیا قریش کے درمیان میں اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں۔ قریش کی طرف سے آہوا سفیر کہتا ہے تمہیں اگر رسول اللہ مان لیں گے، یہ اختلاف کس بات کا، 18 سال سے جنگی محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ بھیجو۔ علی بن ابی طالب کو حکم ہوا رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی میٹ دو وہ لفظ، کہا میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، رسالت کی یہ تعظیم ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن جب کہہ دیا گیا، رسول کی نافرمانی تو نہیں ہوتی، لیکن حدیث تقریر ایک حصہ ہے، جب رسول سے کہہ دیا گیا میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، رسول خاموش بیٹھ گئے، پھر وہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ تو کہا علی بتا دو کہاں سے کہاں ہے، بتا دیا، اب اپنی مبارک سے اس کو مٹا دیا گیا اور لکھا گیا محمد بن عبداللہ۔ رسالت کی تعظیم ہے، لفظ رسالت کی، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی جو تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ تو ربی اللہ کے میں نے بہت نئے نئے قسم کی تعظیم سنتے ہیں، جس میں غلو بھی ہے، شلو بھی ہے، سب ہے، لیکن جو نبی کی نگرانی میں تعظیم ہوئی وہ بغیر غلو کی تعظیم اہل بیت اور صحابہ میں ایسی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہی حدیبیہ کے موقع پر جہاں ایک طرف علی بن ابی طالب ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک سیکیورٹی کے لیے شخص کو کھڑا دیا گیا، جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار کا پٹا ہے۔ مشرکین کی طرف سے جو آدمی آتا ہے بار بار رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، جیسے داڑھی کے قریب ہاتھ ہوتا کہتے ناپاک ہاتھ نبی کی داڑھی سے توڑا ہے، پٹے سے مار پڑتی ہے اس کے اوپر۔ یہ داڑھی کی تعظیم ہے، رسالت کی تعظیم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تعظیم ہوتی تھی. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب بیعت کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تو میرا سیدھا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہاتھ میں ملایا تھا. اب تعظیم ہاتھ ملانے کے بعد ایسی ہو گئی, زندگی میں کبھی سیدھے ہاتھ سے میں اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا, صرف نبی کے ہاتھ ملانے کی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کی تعظیم کرتے تھے. ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے تھے, ان سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب میں تعظیم اور ادب اس اعتبار کا کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا. بس یہ بھی نہیں کہا میں عمر میں بڑا ہوں, بڑے تو وہی ہیں, بس ہونا یہ تھا میں پہلے پیدا ہو گیا. حدیث دوستو یہ تعظیم, آپ کی اونٹنی قصبہ کی تعظیم ہوتی تھی. سفر پر چل رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے چلتی, صحابہ میں سے سب میں بات اتفاق ہو گیا تھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. عمر بن خطاب کے بیٹے کی اونٹنی آگے بڑھتی ہے, کڑاکے کی آواز میں کہا جاتا ہے اے عبداللہ پیچھے لے لے, نبی کی سواری سے تیری سواری آگے نہ بڑھنے پائے صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذات, آپ کی شخصیت, آپ کی داڑھی, آپ کے ہاتھ نہیں ہے. تعظیم در حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی سنت, آپ کی حدیث, آپ کی شریعت اور حبل اللہ کو جس طریق پر آپ نے سمجھایا ہے اس کی تعظیم اور عزت کی جائے. اختلاف نہ ہو قرآن سمجھنے میں, اختلاف نہ ہو حدیث سمجھنے میں. معنا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس طرح میری زندگی میں اس دین پر چلے اس کو تھام لو. یقیناً اہل بیت کا طریقہ بھی تھام لو. 72 فرقے تم سے اختلاف کریں گے لیکن یاد رکھو تم حق کی جماعت پر جب تک رہو گے, اجنبی ہو جاؤ دنیا میں, تنہا ہو جاؤ دنیا میں, اکیلے ہو جاؤ دنیا میں, سارا زمانہ تمہارے خلاف ہوگا لیکن یاد رکھو تم تنہا ہدایت اور جماعت کے راستے پر ہوگے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.